ونسلم على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. حمد و صلات کے بعد جملہ سامعین و ناظرین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کا یہ دن پھر سے نصیب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے پوری عالم انسانیت کو آقا علیہ السلام کی امت دعوت اور پھر امت اجابت کو بالخصوص امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ بہت سے ممالک میں کل 12 ربیع الاول تھی اور پرسوں کی شب میلاد تھی، اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں جو گزشتہ شب تھی وہ شب میلاد تھی، اور آج کا دن 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ اللہ رب العزت رحمت للعالمین کی عظمتوں کا صدقہ، آقا کی رفعتوں اور ان شانوں کا صدقہ جو اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، مالک لم یزل پوری امت مسلمہ پر ان برکات کے لمحات کا صدقہ خصوصی کرم فرمائے۔ میں مختصراً جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے اس میسج اور پیغام میں، کہ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جو ایک اہم ایشو سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی میڈیا کے دیگر ذرائع پر بھی جو کرنٹ ایشو کی صورت میں ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، وہ ان بدبخت ظالموں نے جو اہانت رسول کی ہے، جو گستاخی رسول کی ہے، اور خاکے شائع کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ذات مصطفیٰ میں گستاخی کرنے کی جسارت کی ہے، یقیناً ایک بہت اہم ایشو ہے اور بڑا نازک معاملہ ہے، مگر بدقسمتی سے امت مسلمہ آج اس طرح سے مضبوط نہیں ہے کہ اس معاملے کا فوری طور پر حل نکال کے ان کے منہ پر اس کا جواب دیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جذبہ ایمانی آج کم ہو گیا ہے، عشق رسول آج کم ہو گیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جو فانی ہے وہ تنزلی کی طرف جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو بلمحہ عروج اور ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بیتنے والی گھڑی، جو ہر گزرنے والی گھڑی ہے، وہ گزرنے کے بعد جو اگلی گھڑی پیارے حبیب آپ کو نصیب ہو رہی ہے وہ آپ کی عظمتوں کی بلندی کی گھڑی ہے، اور وہ عظمتیں کوئی اور بلند نہیں کر رہا بلکہ خود ذات خدا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بلند فرما رہی۔
تو اس ضمن میں ایک مختصر سا پیغام جو آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے، کہ اس معاملے پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں، تشدد کی طرف جاتے ہیں، اور اسلام ہمیشہ جو امن کا راستہ ہے، امن کا دین ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جو گستاخان رسول جس دور میں بھی تھے ان کا کلا کما کیا گیا، اور یہی حکم اللہ رب العزت نے ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت میں عطا کیا ہے۔ عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ جو گستاخان رسول ہوں انہیں ایک سانس بھی لینے نہ دی جائے اور ان کا کلا کما کیا جائے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر ایسا بیہیویئر اپنائیں جس سے اسلام پر اور اہل اسلام پر اور اسلام کا اور اہل اسلام کا نیگیٹو چہرہ دنیا کے سامنے جائے۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیے وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ جسارت کی، اور پوری امت مسلمہ کی وہ توجہ کا مرکز بنے، اور اس کے ساتھ پھر دیگر ممالک۔ آپ دیکھیے جیسے ہم ساؤتھ کوریا کے اندر رہتے ہیں، بہت دفعہ کورینز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ ان کی سٹڈیز ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یونیورسٹیز تک جاتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تھوڑا بھی پتہ نہیں ہوتا، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان رہے ہوتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس تعلق کو اور اس حقیقت کو، اس معاملے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب ہم ایک ریئیکشن دیتے ہیں اور ایکسٹریم پر جا کر ایک مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے آقا علیہ السلام کی ذات تو نہیں ہوتی، ان کے سامنے تو ہماری ذات آتی ہے، ہمارا چہرہ آتا ہے، ہمارا بیہیویئر آتا ہے، ہمارا ریئیکشن آتا ہے کہ بھئی معاملات ہوتے ہیں تو یہ لوگ معاملے کو کس طرح سلجھاتے ہیں، ان کی تربیت کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی زندگی کا لاہ عمل کیا ہے۔ بس یہ جذبات ہی رکھنا جانتے ہیں، غصہ ہی رکھنا جانتے ہیں، یا پھر یہ عقل و دانش کے مالک لوگ ہیں۔ یہ مظاہرہ ہے آج ہمارے سامنے اس چیز کا، اور ضرورت ہے جو احباب پاکستانی بھی اور دیگر مسلم جو احباب ہیں جو دوسرے کنٹریز کے اندر، غیر نان مسلم ممالک کے اندر رہتے ہیں، تو بارہا دفعہ ایسا مظاہرہ دیکھنا پڑتا، بہت سارے معاملات آپ کو ایسے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو کام رہنا پڑتا ہے، آپ کو تحمل میں رہنا پڑتا ہے، اور اسلام کا یہی ایک رنگ ہے، یہی تو اسلام کی ایک انفرادیت ہے جو پورے ہر مذہب پر جو غالب ہے، ہر دین پر جو غالب ہے، ہر جو سیویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، اس پر غالب ہے۔ اور آج تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی اس تہذیب کو، اسلام کے کلچر کو پہلے دنیا کے سامنے واضح کریں۔ اس وقت جو اسلام کا چہرہ مس کر دیا گیا ہے وہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے سبب ہے، مگر ہم اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں، ہم اس کے پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہم اس ایکسٹریم پر جا کر ہم اس تعلق کو کمزور کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو، جیسے میں نے سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العزت نے اس میں بھی یہ کیٹاگوریکل یہ بات فرما دی۔ اس سے تو آپ قطع نظر کریں کہ اب جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، معاذ اللہ یہ جسارت کی ہے، اس کا کوئی وجود بچے گا؟ وہ مالک لم یزل ہے، وہ آپ کے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ کروا دے، وہ چاہے تو کوئی ایسا نظام وضع فرما دے جس سے مصطفیٰ کے گستاخ اس روئے زمین پہ سانس نہ لے سکیں۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس نے خود جیسے فرمایا سورہ کوثر کے اندر کہ ان شانئک ھو الابتر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، وہ جس زمانے میں بھی آپ کی دشمنی کرے گا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کی شانوں کو اللہ نے کوثر عطا کر دی، آپ کی شانوں کو کثرت عطا کر دی ہے، اتنی کثرت عطا کر دی ہے کہ کوئی کثرت مصطفیٰ کی شانوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب مصطفیٰ کو یہ عظمتیں عطا فرما دی ہیں تو یہ تو کیٹاگوریکلی کہ مصطفیٰ کا جو بھی دشمن ہے وہ اپنا وجود خود ختم کر لے گا، وہ بچ نہیں سکتا، اس کا وجود نہیں بچ سکتا، اس کی نسل نہیں بچ سکتی، اس کا قبیلہ نہیں بچ سکتا، اس کے ساتھ سپورٹ کرنے والے لوگ نہیں بچ سکتے، کوئی بھی اس کا وجود زمین پر نہیں رہ سکتا۔ اور اس نے اپنا خاتمہ یقینی بنا لیا کہ جب اس نے یہ قدم اٹھایا، مگر ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ایک اور مقام جو سورہ قلم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور وہ بڑا ایمان افروز ہے
اور اس سے ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس ذمہ داری کو اب کیسے نبھائیں اس دور کے اندر، دور جدید میں۔ اللہ رب العزت نے اس ولید بن مغیرہ بدبخت، جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس نے بدبخت نے بڑے ذلت امیز جملے آقا علیہ السلام کے لیے بولے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، مگر وہ جو طریق جواب دینے کا اللہ رب العزت نے اپنایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت کہ فقط جواب دے، تو اللہ پاک چاہے تو اس کو نیست و نابود فرما دے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، مگر جواب کا جو ابتدائیہ تھا وہ سمجھنے والا ہے۔ وہ امت مسلمہ کے لیے اس دور کے اندر بہت بڑی ایک دعوت فکر ہے۔ وہ دعوت فکر یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے سورہ قلم کا آغاز فرمایا تو آپ دیکھیے اس کو جواب دینے سے پہلے مصطفیٰ کی شانوں کا تذکرہ کیا، حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا، آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، جیسے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین۔ اب قرآن مجید نے جو اس کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اب یہ پہلی جتنی آیتیں، یہ 9 آیتیں، اس سے اگلی آیت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ودو لو تدہن فیدہنون۔ یہ ساری 9 آیتیں ان کو دیکھیں تو یہ آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا، اور آقا علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ شانوں کا اظہار کر کے اللہ رب العزت نے جب حضور کی شانوں اور عظمتوں کا ذکر کر لیا، پھر اس بدبخت کو جواب دیا۔ میں پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بڑے سخت جملے اس کے لیے فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ ہم فیس بک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم ایکسٹریم پر جو بھی جملے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لعنت کے جملے ہیں، یقیناً ان کے لیے جنہوں نے گستاخی کی لعنت ہے، دنیا و آخرت کی ہر شے ان پر لعنت کر رہی ہے۔ مگر دوستان ذی احتشام، اللہ رب العزت کا جو طریق اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ان کو جواب دینے سے پہلے حضور کی شانوں کا تذکرہ کیا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی، نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور لوگوں کے ذہنوں میں پراگندگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ عظیم آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نیگیٹیوٹی نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کے مقابلے میں حضور کی پازیٹیوٹی دکھائیں، حضور کی عظمتوں کا اظہار کریں، آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا وہ رنگ ان کے سامنے لائیں جو حضور کی عظمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ کی عظمتیں ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں، اور پھر وہ جو آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ ہے، آقا علیہ السلام کا صدق ہونا ہے، امین ہونا ہے، وہ شہادتیں جو غیروں نے دی ہیں آقا علیہ السلام کے لیے، وہ ان کو سامنے لانا ہے۔ پوری دنیا نے آپ کو بحیثیت انسان اور کامل انسان مانا سوری، یہ جو تعلق ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی وہ عظمتیں آج ان لوگوں کو علم نہیں ہے، حضور کی شانیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ان کو علم نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہانہ بن گیا ہے کہ ہم اس بہانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر کام شروع کر دیں، انہیں عام کریں، ہر کلچر کے اندر عام کرنے کی کوشش کریں، ہر جگہ پر اپنی اس آواز کو حضور کی عظمتوں کے رنگ میں پہنچائیں، حضور کے اخلاق طیبہ، اخلاق کریمانہ کی صورت میں پہنچائیں۔ یہ تو ہمیں ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے 2 چیزیں ہمارے لیے، اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری، دو صورتوں میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے ہم خود حضور کی عظمت کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضور کی شانوں کا مطالعہ کریں، اور اس کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں اور جاگزیں ہو جائے، اور پھر ہم حضور کی محافل میلاد کریں، حضور کی شانوں کے تذکرے عام کریں، گلیاں سجائیں، اہتمام کریں۔ یہ چیز تو اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری حضور کی عظمتوں کو ہم اپنے رنگ میں، اپنی سطح پر بھی اور پھر عالمی سطح پر بھی حضور کی عظمتوں کے گن گائیں اور چرچے کریں۔ ایک، ہم خود اس کا مطالعہ کریں، اور پھر جو مطالعہ ہم تک پہنچے ہم یہ مطالعہ عالم انسانیت تک پہنچائیں،
ان تک جو انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے، جو انفارمیشن ان تک پہنچی ہے، اس کو غلط ثابت کریں، مگر ایسے نہیں کہ ان کو غلط کہہ کر کہ یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ صحیح انفارمیشن ان تک پہنچائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہاں میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے یہ سورہ قلم کے یہ مقام کو اللہ رب العزت نے حضور کی ساری شانیں پہلے ذکر کی ہیں اور پھر اس کو جواب دیا ہے، اب قربان جائیے اسی میں یہ آیت ہے کہ بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں، آپ کو اتنی عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا مطالعہ کریں، ان شانوں کو سمجھیں، حضور کی سیرت کے واقعات کو پڑھیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے، ہم تصور کرتے ہیں کہ اتنی عظمت کی باتیں، حضور کی سیرت کے وہ گوشے، وہ رنگ کہ اگر غیر دیکھتا وہ آقا علیہ السلام کا بیہیویئر، آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ جو کسی کے ساتھ پرسنل، انفرادی یا اجتماعی کسی سطح پر بھی آقا علیہ السلام اس کا اظہار فرماتے تو اس کا نور پھوٹتا، وہ لوگ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے نہ رہتے، وہ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، جب انہیں آقا علیہ السلام جب نہیں دیکھا تھا، جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، تو اس وقت تک آقا علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھاتے، دشمنی کرتے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے تک جو بضد رہتے، مصر رہتے، مگر جب آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتے، جان جاتے، یا کوئی رنگ آقا علیہ السلام کی شان کا اور عظمت کا انہیں سمجھ آ جاتا، تو پھر آقا علیہ السلام کے گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکتے، حتیٰ کہ اپنا آپ دے دیتے، ایمان اپنا دے دیتے، اپنا پچھلا دین چھوڑ دیتے، اپنی ذات چھوڑ دیتے اور اپنا خاندان اور قبیلہ چھوڑ دیتے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ضرورت ہے کہ وہ اخلاق کریمانہ آج دنیا کو دکھایا جائے، آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا وہ رنگ پوری دنیا کو دکھایا جائے، یہ ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتے ہوئے پھر بات کو کلوز کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر سطح پر ہر زمانے میں ایسا رہا، جو اہل اللہ ہوئے، جو صلحاء ہوئے، جنہیں عشق مصطفیٰ کا خمیر میسر آیا، ان لوگوں نے اسی ذمہ داری کو ہر دور میں نبھایا۔ الحمدللہ تعالی منہاج القرآن جس نے روز اول سے عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کیا ہے، جس کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے، منہاج القرآن نے پوری دنیا میں یہی چہرہ اسلام کا، امن والا، محبت والا اور دلیل والا پوری دنیا میں دکھایا ہے۔ جیسا کہ پچھلی شب جو پاکستان میں مینار پاکستان کے سائے تلے عالمی میلاد 37ویں عالمی میلاد کانفرنس تھی، جس میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر علی نے پوری دنیا کے سربراہان کو خط لکھنے اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹ سمیت پوری دنیا کے سربراہان کو خط لکھنے کا اندیا دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ 2 سے 3 روز کے اندر ہم یہ ذمہ داری نبھائیں گے، ان کو یہ پیغام بھیجیں گے، دین کا سافٹ چہرہ بتائیں گے، حضور کی عظمت کے رنگ بتائیں گے، ان کو یہ پیغام جائے گا۔ اور یہی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور اتنا فاسٹ ہے کہ آپ ایک لمحے کے اندر اپنی بات کو ہزاروں دنیا سیکنڈز کے اکائیوں کے اندر آپ ہزاروں میل دور پہنچا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی عظمتوں کو آگے بڑھائیں، پیش کریں، حضور کی سیرت کے رنگ کو پیش کریں، اور اس کا بہترین حل ہے کہ ہم وہ پیغام ان کی زبانوں میں پہنچائیں۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ان ملکوں کی زبانوں میں اس بات کو پہنچائیں، خالی اپنی زبان میں معذرت کے ساتھ گالیوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جو ٹول آپ کو ملتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی زبانوں میں، تاکہ ان کو ایک میسج ملے، ایک پیغام ملے اور آقا علیہ السلام کی ذات کو جاننے کا موقع میسر آئے۔ ہم یہ ذمہ داری نبھائیں، ہر ایک کوئی کوشش کرے۔ آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہوتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ آج بھی اگر آپ حقیقت پہ آقا علیہ السلام کی ذات اور عظمتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں اور کھول دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کثیر لوگ جو امت دعوت آقا علیہ السلام کی ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے رنگ کو پیش کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ کوشش جیسے ہم ساؤتھ کوریا کے اندر ہے، یہاں باقی ممالک میں بھی ممکن ہے ایسی صورتحال ہو۔ یہاں بہت جو ہے اس بات کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ کورین کے اندر اسلام پر لٹریچر اس لیول میں نہیں،
اس سطح پر لٹریچر نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ میں بہت دنوں سے اس چیز پر ریسرچ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ کم از کم آقا علیہ السلام کی احادیث، قرآن مجید کے تراجم یہاں موجود ہیں، مگر وہ اس لیول پر نہیں ہے، وہ اس متاثر کن کیفیت میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے، مگر اس کی کاوشیں جاری ہیں. مگر جو آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں، احادیث کا لٹریچر ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، حضور کی سیرت طیبہ کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز حضور کے اس میلاد کے مہینے کی برکت سے اس کا انشاءاللہ ہم یہاں ساؤتھ کوریا میں آغاز کر رہے ہیں کہ جتنی ہو سکے ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام کی جو مختصر حدیث ہیں ان کو کورین زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے. آپ جہاں پر ہیں آپ وہاں پر یہ کام کریں تاکہ اس جو نئی جنریشن ہے اس کو حضور کی عظمت کی سمجھ آئے، حضور کے اخلاق کریمانہ کی سمجھ آئے، وہ اپنی زبان میں پڑھ سکیں تاکہ ان کو موقع ملے آقا علیہ السلام کی ذات تک اور قریب ہونے کا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا جواب دینے سے پہلے، ان گستاخوں کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہم حضور کی عظمت کی طرف متوجہ ہوں اور ہم غیروں کو حضور کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. یہی بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دعا گو ہیں کہ اس ماہ مقدس کی برکتوں کا صدقہ اللہ رب العزت جلد سے جلد کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور جو مسائل پوری دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.